اللہ شابان وچ برکتہ نصیب فرماوے، سارے سارے کو رمضان تک پہنچا دے۔ اور آمن اللہ رمضان المبارک بڑا عظیم مہینہ ہے، اللہ زندگی وچ ایک دفعہ ول نصیب فرما دے تے صحیح معنی اون دے قدر کرن دی توفیق بھی اللہ عطا فرما دے۔ ہی واسطے اون دی تیاری دے حوالے نال چند گالی میں عرض کرنے، کیونکہ ہن اصلاحی موضوع سن، اساں ہولے ہولے اپنی زندگی کو تبدیل کر کے رمضان دے عمل کو پہلے اپنی زندگی دا عمل اور رستہ ٹھیک کر گئے۔ جڑے میں آج سے مقصد تلاوت کیتے ان دے اندر چند گالیاں اللہ پاک نے فرمائیں۔ سب تو پہلی گال اے ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ دا خوف دل وچ پیدا کرو۔ دوسری چیز فرمائی ہے وقولوا قولا سدیدا، اپنی زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کیتا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تساں دل وچ اللہ دا خوف گن کے آؤ، اپنی زبان دی حفاظت کرو، اللہ تک دو انعام دے سی، تواڈے دنیا آخرت دے کام بھی بنا چھڑے سی، تواڈے سارے گناہ ہی معاف کر چھڑے سی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بیا کم اے کرنے کہ دنیا وچ اللہ دے رسول دا آقا مننے، اطاعت دے تابعداری کرنی ہے، دنیا وچ کامیاب تھی ویسے آخرت وچ کامیاب تھی ویسے۔ ہنا چند گالیاں کو میں تو سمجھاونے کہ اللہ دا خوف کیا ہے۔ بھئی دنیا وچ جیندا خوف ہی انسان تے مسلط کیتا وجے انسان بےمانی دے رستے ضرور کٹ گندا رہندے۔ بھئی اے بےمانی نہ تھی وے سرکاری جتنے محکمے وچ جو سب تو زیادہ بےمانی ہی محکمے تھی دی، جڑے بھی سرکاری شعبے سب وچ بےمانی پئی تھی دی۔ ہن جے اینٹی کرپشن پئی بندی ہے تاکہ ہنا دی بےمانی پکڑو، اور جڑی اینٹی کرپشن بندی پئی ہے او سب تو بڑی کرپشن ہوا ہے، او ہنا کو گندی ہے، او اگا یہ سارا نظام گڑ بڑے۔ بندہ سیدھا نہیں تھی سکدا جب تک دل وچ اللہ دا خوف نہیں آ سکدا۔ اللہ دا خوف آونے وقت جنگل وچ کھڑا تھی کہ بندہ اللہ کو ڈر دے۔ ہی واسطے اللہ پاک فرمایا آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ دا خوف پیدا کرو۔ ہن رمضان آندا پہ روزے وہ رکھے سی جلا اللہ دا خوف ہو سی، نفسی وہ جے کو اللہ دا خوف ہو سی، جلا اللہ دا خوف ہی کہنی ول کہیں دا خوف کہنی، بندہ بےمانی دے رستے کر سکدے، ناجائز رستے کر سکدے، کہیں دے خلاف کوئی چیز کر سکدے، جتنی نگرانی کیتی ونجے ول بےمانی والے پاسے ون سکدے، لیکن جے دل وچ اللہ دا خوف آ ونجے او کھڑا جنگل وچ سی ول اللہ کو ڈردا کھڑا۔ ہی واسطے روایت ہے اللہ دا خوف کیویں ہونا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی دے صحابین جہاد تو ویندے پن زاد راہ نالے لشکر پورا نبی دے یاراں دا جہاد واسطے ویندا پے، ایک جگہ من کے پلاٹ لینے تھوڑی دیر رہن واسطے بھی چلو اتنے کھا پی گنو جڑے ضروریات زندگی پورے کر گنو سفر کرے سو اتنے انہاں کہ جی کھانا تیار کرو۔ ایویں دور نظر پئی عبداللہ بن عمر دی ایک بندہ بکریاں چریندا کھڑائی آجڑی جویں ہوندے دور نظر آئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر حضرت عمر دے پوترن ہوں لشکر دے کمانڈر ہیں، اپنے ساتھی کو آنے تو کھانا تیار کرو، اے جڑا بندہ کھڑے جنگل وچ ہو سکدے بھکھا ہوے تے اساں جو دسترخوان لوں ہو کو فڑ کے اپنے نال بھی لاؤں، آکو سبحان اللہ۔ اے ہے نبی دے یاراں دا طریقہ، اور اساں انتظار کرنے ہیں کہ ساری جماعت کے لیول تبلیغی دسترخوان لاوے تے نال جوڑ کے صبح شام اساں ہن آکل کھانے ہیں۔ نبی دی سنت ہے کہ باہر دا بندہ آوے انہاں کھانا کرو، کھانا نہیں کر سکدے ہو کو پانی پلاؤ، اونوں کول کھاون دی نہیں، اے ہے مہمان نوازی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بندہ جو کھڑے اور باہر کا بندہ شاید بھوکا ہوئے کو سڑ کے میں کھانا کھواواں، اور خود چلے گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی دے یار اٹھیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام، اور کو ازماون دی خاطر تھوڑا جہاں آ کے نے صحیح وہ کھانا بنے دیتے ہیں تواڈے تو میری نظر پئی ہے جلے کھانا دسترخوان لگ سی کھانا سارے نال کھاونے۔ اور آج جڑی بکریاں چراون والا کیا پیا دے اور صحیح تیری دعوت ضرور قبول کر رہا لیکن میں روزے نال روزہ رکھ کے کھڑا تھی، آکو سبحان اللہ۔ اے نفلی روزہ ہے رمضان دا نہیں، جنگل کھڑے تھے والا بکریاں چراون والا نفلی روزہ رکھ کے کھڑے تھیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جے بھی نفلی روزہ رکھ کے کھڑے حیران تھے کہ نفلی روزہ جنگل اتنا اللہ کا خوف ول ازماور دی خاطر رکھنے۔ اچھا سہی چلو تکو روزہ ہے تقوی پہ ازمن کے تقوی کتنا ہے، اچھا تکو روزہ ہے چلو تو کھانا دینا کھاؤ لیکن ایک کم کرو چاہ اور دیکھیے کم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک بکری جڑی ہے وہ ساکو دے چا اسا اگا جو سفر کرنے اور سارا کھانا ختم تھی گیا سامان اگا ون کے والوں بکری کو ذبح چکرے سوں تاکو پیسے دے گئے ہیں اگوں آج دی گل سنو آدم صحیح ویچا ضرور ہاں اگر میں مالک ہوں میرا مالک دے بھی ہے میں تے خالی نوکر ہاں خدمت کرنے والا، مالک دی اجازت دے بغیر میں نہیں بیچ سکدا۔ ان میں لئی بھیڑیاں دا دور کہ کئی بھیڑے لاوے نہ کئی بکریاں کو کھا کے چیر پھاڑ گنے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ازمامن واسطے پیا دین یار کوئی گال یہ میں تک سمجھنا کہ مالک کو کیا جواب دینے ازمے دے پن
تو आके भेड़िया है बकरियां खा के चला गए, एक बकरी साकू बेचा असा ते को पैसे देने हैं, पैसे ही बच वैसी मालिक को बच वैसे खाना ही सारे नाल खा गिन से। उन्हें हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के चेहरे दे देख को आके हे बकरियां चरावण वाला जंगल च खड़ा होया आदे चेहरे तो बड़ा नेक लगदा पे, लेकिन एक गाल मेरे को समझा मैं अगर मालिक को वन क्या कहा बकरी भेड़िया चाह के चला गए ही मालिक को बच वैसा क़यामत तक दी हूं मालिक को मैं किवें बचा इहदे बचन दा तरीका ते दसा दित्ती ऊ मालिक दे बचन दा तरीका दसा। उन्हें कि तेरे दिल च इतना अल्लाह का खौफ है, कहा कि इतना अल्लाह का खौफ है ई मालिक को मैं झूठ बोल के बच वैसा ऊ मालिक को किवें बचा। जले इतना अल्लाह का खौफ है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला की पा के आके जेड़े तेरे समय बंदे जंगल च खड़े हुए रब दा इतना खौफ रख देन अल्लाह दी कसम ई उम्मत को दुनिया दी कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। ए रब तआला दा खौफ कि जंगल खड़े थे कि आदे ई मालिक कुल बच वैसा ओ मालिक कुल किवें बचा ही मस्त रब के या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कूलू कौलन सदीदा दिल च रब तआला दा खौफ बिलाया करो जिवें हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने बिलाए। बंद कमरे च जुलेखा दावत पे देंदी है आमर दे कहीं दे चांस नहीं शब्बे ज़वाफ को ज्यादा तैयारी करके आइए रंग बिरंगे कपड़े पा के आइए जेवर जेब तन करके आइए कोई मामूली औरत नहीं वजीर ज़ादी ते वजीर दी घर लिए और हसीन व जमील इतनी मिस्र च हजरत और यूसुफ अलैहि सलाम जो मौजूद हैं मिस्र च जुलेखा दे हुस्न दा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जवानी रनाई जबाई अपनी जगह है शब्बे जवाब इतनी प्यारी नहीं की जितनी आज करके आइए दरवाजे बंद आमर दे कहीं दा खौफ खतरा काई नहीं उठाई यूसुफ अलैहि सलाम को दिया हाई तलक हुण ते आ मैं कई दफा वार कितन तू बच गए हुण ई वार को तू नहीं बच सकता दरवाजे बंद और आमर दे कहीं दा खतरा नहीं दावत औरत पे दे दिए उठाई यूसुफ अलैहि सलाम ने आके तू ते पर्दा दे कपड़े खड़े देनी है बोते उते कित वास्ते नहीं आके मेरा खुदा ही दी इबादत करनी है बोचन ते कपड़ा ही वास्ते रखे ताकि ए मेरे को देख ना गिने फरमाया तेरा खुदा दे कपड़े में छुप में दे मैं वो रब को किवें छुपा जो आसमान को उमड़े दे सत जमीना को उमड़े दे सारी कायनात दा खालिक मालिक है मैं फिसे ही नहीं सकदा क्योंकि मेरे दिल च रब दा खौफ है जिस दिल च रब दा खौफ आ वने गुनाह नहीं कर सकदा है। और बंद कमरे च हजरत यूसुफ डरदे खड़े फिर मैं इहो जिहा खौफ तुसीं अपने दिल च गिनना हो बाकी कहीं दा खौफ ना रखो हूं रब दा खौफ रखो जेड़े रब दे सामने तू रखण। लेकिन आज उम्मत कित्थे पहुंच चुकी है कि तुसीं खुद सुने नौशहरा दे विच एक बच्ची पैदा थई है नवें शादीशुदा जोड़ा अल्लाह ने पहली औलाद बेटी अता की थी। तेरे मेरे महबूब को अल्लाह ने पहली औलाद केड़ी अता की थी आपको बेटी अता की थी। बेटी अल्लाह पाक दी रहमत है बेटा नेमत है बेटी रहमत है। फिर मैं जिले पैदा थी सिर्फ खुश थी पे बंदा कि अल्लाह ने मेरे को बेटी अता की थी फिर मैं उनका ना अच्छा रखे उनकी परवरिश च करे फिर मैं जिले समझदार थी वाला हक अदा करके उनकी रुखसी च करे मैं मुहम्मद उनका हक पकड़ के जन्नत दाखिल कर दे। मेरे महबूब को आवन को पहले दौरे जहालत आई लेकिन आज वो दौरे जहालत है बेटी पैदा थी अपनी घर ने रहे मेरा पुत्र क्यों नहीं जमा मैं पुत्र सिर दे चाक रख दिया नहीं पर मैं घर टुरदी पी होंगी ना हर कदम दे अल्लाह प्यो मां दे गुनाह माफ करें उनके दर्जात बुलंद करें ये तो रहमत है अल्लाह पाक की तरफ इतनी रहमत है कि महबूब को 4 बेटियां अल्लाह ने सब तो पहले अता की फरमाया और पुत्र दुनिया तो चले गए 3 धियां दुनिया चले गए हिक्का बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुनिया दे मौजूद रहन। मेरे महबूब को कोई ने क्या किया अपने हाथ नाल बेटी को जिंदा दफन करके आया मेरे महबूब की अखी विचों हंजू आंदे ही वास्ते महबूब फरमाया जिंदे 3 धियां होवन एक साहब के 2 होवन महबूब ने फरमाया 2 ही क्यों ना होवन अगरचे जे को अल्लाह एक बेटी च देवे उनके मोहब्बत करके उनको तरबियत लेके उनकी रुखसी वो करे सी घर च बेटी दा कदम निकलदा पिया अल्लाह जन्नत दे फैसले पिया करेंदा लेकिन वो बदबख्त काम देखो अपनी घर वाली को दे दी क्यों आई कहीं वास्ते च दी या पुत्र देवना कहते वास्ते च बोलो लेकिन घर वाली लड़ के बदबख्त के किते चांदनिया की धी को पकड़ के कब्रिस्तान बन के कबर खोद के जिंदा दफन कर छोड़े एक काफी देर के बाद बंदा गुजरे तो वो सुनी आवाज कबर बंद कर छोड़िए अज सादा सा नबी के परवाने ते दीवाने ते आशिक है जो दौरे जहालत हूं चलता अभी तो वो चलता पे रमजान मुबारक की आमद की क्या तैयारी उम्मत करे एक कई बंदे ने सुने कि उमर की आवाज पी जाती है जिले बंदे सुने तो वो की 15 काल कि एक कबर बाल दे उमर की आवाज पी जाती है जिले आयन पुलिस आई है 112 वाली गड्डी आई है जिले कबर पट्टी एक बच्चे जिंदा रोंदी पी आपको सुभान अल्लाह कबर चो जिले उन्हें चाहते दिखे बदबख्त जिंदा दफन कर छोड़े जी पहले करने आज उम्मत उम्र की कड़ी जिले उन्हें चाहते बच्ची जिंदा है रब जे को बचावना चाहे दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती बचावे हजरत इब्राहिम को आग चो बचा गिंदे बचावन दे आवे हजरत यूनुस अलैहि सलाम को मछली के पेट चो बचा गिंदे रब बचावन दे आवे अपने पैगंबर हजरत इस्माइल को छुरी के तल्लू बचा गिंदे अगर रब बचावन दे आवे 100 नंगी तलवारों में मोहम्मद मुस्तफा को बचा गिंदे सल्लल्लाहु जे को रब बचावे दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती। और जिले बच्ची चाहती किस्मत देखो जिंदा है रब आके जो मैं बचावा दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। एक मेजर है ऑन ड्यूटी फौज का शादी होंगी कदन की औलाद कोई नहीं मेजर है उन्हें आके यार मेरी औलाद कोई नहीं ये अजीब मैं कुछ चलो और जम्मी के थे प्यो जालिम ने जिंदा दफन की परवरिश कित पे थी रब आके जो मैं इस तरह दुनिया की कोई ताकत जिल्लत नहीं दे सकती। होना चाहते मेरे भाइयों खौफ खुदा नहीं
خوف خدا ہے کہ بندہ ہر قدم پہ اپنے رب رحمان کو ڈرے کہ ان کے سامنے کھڑا دے. وہ کتنا طاقت والا ہے. وقولوا قولا سدیدا, زبان کی حفاظت کرو, ان کی طاقت کا سب کو اندازہ ہی کوئی نہیں. غنیت الطالبین پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہیں غنیت الطالبین یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی جو اللہ کا پوترا دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے میں اللہ کا پوترا. آپ کو کیا کہنا انی عبداللہ, میں کون اللہ کا بندہ, اللہ میرے کو کتاب دیتی ہے. انہوں نے کہ میں نبی ہاں, اللہ کا کوئی پوتر نہیں کوئی پیو نہیں, وہ سمجھ بے نیاز ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوت ہے. لیکن عیسائی بدبخت حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پوتر بنا چھوڑے. جلے بنائے کل قیامت تلدی اللہ عیسائیوں کو کھڑا کرے سی. ہاں تو عیسیٰ کو اللہ کا پوتر کیوں آ دیا؟ وہ عیسائی جو ہیں میں تھوڑا جا سے کو خود حضرت عیسیٰ آ کے میں اللہ کا پوترا اتھے ہی جھوٹ بولے سن. اللہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سرے سن. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے سن, اللہ دے نبی ہیں, اللہ نے روح اللہ کے اپنی قدرت میں پیدا کیتے, پیو دے بغیر اللہ نے پیدا کر کے دکھایا کہ میں ان چیز دے بھی قادر ہاں. اللہ دے برگزیدہ پیغمبر ہیں, حال بھی زندہ ہیں, قرب قیامت آسن ہے میرے نبی دا معجزہ تے اللہ دے نبی علیہ السلام دی دین شریعت ایک معجزہ ہے اور بعد وچ آسن. لیکن انہوں نے آکھا انہاں کہ عبداللہ او اللہ دے پیغمبر ہیں. لیکن اللہ ہنا دے سامنے پوچھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, انہیں لکھے روایت کہ اللہ سے آنتا کولتا عیسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے سن تایا کہ میں اللہ دا پوترا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا نہیں آکھا, لیکن اللہ دی بڑائی اتنی ہے. غنیت الطالبین پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ لکھے جب اللہ سے آنتا کولتا تایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے خوف کو لوں بدن دے ہر وال دی جڑ چوں خون دا قطرہ نکلا سی. اللہ دے خوف کو لوں ہر وال دی جڑ چوں خون دا قطرہ نکلا سی. خوف کو لوں خاموش تھی ویسن جب اللہ دیکھ سن اتنا خوف, اللہ مسکرا کے آکسن تین دے آکھے انی عبداللہ, یا اللہ میں تے آکھے میں اللہ دا بندہ, میں انہوں کہنے آکھا کوڑ کھڑے مرے نے. اللہ سے تو کوڑ مارے میرا نبی گواہی کھڑا دے دے, اور آکھے نہیں نہ آکھے اللہ کے میں بے گواہ پیش کرے نا جنہیں دی گواہی کو تو رد نہیں کر سکتے. وہ گواہ کون ہو سن؟ امت محمد دے لوگ ہو سن. وہ آکھے عیسائی آکھے انہاں پہ ڈٹھا کوئی نہیں, اے اولے ہن کوئی نہ. اللہ سے تسا کیویں گواہی دے پے ہو؟ اسا سارے آکھو اللہ تیرا قرآن ہی سچا, محمد مصطفیٰ دی زبان ہی سچی. تین جو قرآن چ واقعہ ذکر کیتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں جو چاہ کے آئی ہے تو انہاں آکھے تو بدکار ہے نعوذ باللہ, پھر نیک ہے ماں نیک ہے ایک کر کے آئی ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں گواہی دیتی ہے انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اور گواہی قرآن پڑھ کے آدھے کھڑے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام یہ کہنی آکھا میں اللہ دا پوتر ہاں. عیسیٰ علیہ السلام فرمایا میں اللہ دا بندہ ہاں. اے اللہ تو بھی سچ بولے نے, تیرا قرآن ہی سچ بولے نہ کرے. میں آخنا یہ چاہنا کہ اللہ کا خوف رکھو, زبان کو ٹھیک استعمال کرو. اے زبان جرم ہو صغیر و جرم ہو کبیر. انسان دے اعضاء وچوں سب تو زیادہ جڑی چیز استعمال تھی ہے زبان ہے. اے زبان جنت وچ گن کے ویندی ہے, یا زبان جہنم وچ گن کے ویندی ہے. ایک جملہ زبان وچوں نکل پوے رب جہنم دا ایندھن بنا چھوندے, بندہ جہنمی ہوندے. ایک ایڑیاں جملہ زبان وچوں کڈھن دے رب جہنم دے 8 7 طبقے وچوں کڈ کے اللہ کو جنت دا وارث بنا چھوڑے. ہی واسطے زبان کو ٹھیک استعمال کرو. تیرے میرے محبوب فرمایا ایک بندہ گناہ کر کر کے جہنم دے کنارے پہنچے کھڑا ہوندے. یہ حدیث پاک ہے جہنم دے کنارے جہنمی, لیکن وہ ایک جملہ یہ زبان کٹ چھڑیں دے رب کو جہنم چا کے جنت دا وارث بنا چھوڑے. ایک جملہ کتوں نکلے بولو زبان چوں. جرم ہو صغیر ایک چھوٹی نہیں ہے, جرم ہو کبیر جہنم چ نکل کے جنت ہے. اگو فرمایا محبوب نے ایک بندہ جنتی عمل کرینے جنت دے دروازے دے پہنچا کھڑا ہوندے, لیکن منہ چ جملہ ایک کڈیں دے رب جنت چ جا کے جہنم دا ایندھن بنا چھوڑے. اور تکبر دا جملہ, کفر دا جملہ, شرک دا جملہ منہ چاہیے یا کبے سے جنتی سارے اعمال چنتے کیتے سی, لیکن یہ جملہ نکل گئے رب اٹھا کے جہنم دا ایندھن بنا چھوڑے دے. ہی واسطے کوئی ایویں نہ سمجھو اے رب نے جڑی زبان دیتی ہے یا تے جنت وچ کیتی ویندی ہے یا جہنم وچ کیتی ویندی ہے. ہی واسطے صحابی جو پوچھائی من نجات یا رسول اللہ, میرے کو نجات کیویں مل سی, میرے کو دساؤ دنیا آخرت کامیاب کیویں تھی سا. میرے محبوب فرمائے عملک علیک لسانک, یہ زبان کو ٹھیک استعمال کر, اپنے گھر وچ رہ فتنہ کو بچ ویسے یا اللہ کو یاد کر کے رونا تیرا کم ہے. اے ترے کم تو چا کرے اللہ دنیا وچ نجات لے سی آخرت وچ نجات لے سی. سب تو پہلے محبوب فرمائے ہی زبان کو کنٹرول رکھو. اللہ نے قرآن عظیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جڑا جملہ زبان چوں کڈیندے لکھن والا لکھ دیندے او ضائع نہیں تھیندا. کل قیامت علی پتہ لگ سی کہ کیڑے کیڑے جملے کڈن. اگر اکھے میں یہ تکبر دا جملہ نکل پوے اللہ سارے اعمال برباد کر دے. ساری کہنا گال تھی آدمی سے کئی دفعہ میرے نال میری گال یار میرے نال کیویں کر سکدے, میں تے ہی کر دیساں. فرمایا تکبر دا جملہ زبان چوں کڈے اللہ اعمال ہی برباد کر کے رکھ دے. کتھوں نکلے بولو زبان چوں نکلے. ایک چھوٹی نہیں ہے جرم بڑے. ہیما سے محبوب فرمایا میں یضمن لی ما بین لیہتی و بین رجلی, دو چیزاں کی ضمانت تو سڈو, جنت کی ضمانت میں رہنا. صحابہ پوچھے کیڑی چیزاں دو؟ میرے محبوب فرمایا دو چیزاں, ایک زبان ایک شرمگاہ. ان کی ضمانت تو سڈو غلط استعمال نہ تھی سی, میں محمد تو جنت کی ضمانت. آکو سبحان بھائی زبان غلط استعمال نہ تھی, کہیں کو مندہ نہیں کڈا, کہیں کو گالم گلوج نہیں کی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اکثر خاموش رہنے
کہ پوچھا گیا بلندے زیادہ نہیں ہوئے وہ ہاتھ ابھی زبان کو پکڑ کے آدھے خیال کریں خیال یہ جملے نہ لامے جدے تے اللہ ناراض تھی ونے فرمایا جندی خاموشی فکر چوے اور جندا بول اللہ دا ذکر چوے او دنیا آخرت کامیاب تھی وے سیدنا ابو بکر وان خاموشی فکر چوندی ہوئی اور بولے نہ دا ذکر چ بولے نہ اللہ دے رسول دی تعریف کرنی ہے ہمیشہ حق گال آکھنی ہے اینو گالم گلوچ کہیں دے ہیبت تکبرانہ جملہ نہیں آکھنا فرمایا اگر آپ چھوڑے رب کی زبان دی وجہ تو گھسیٹ کے جہنم میں پہنچا دے سی ہی مست وقولوا قولا سدیدا اپنی زبان کو ٹھیک استعمال کیتا کرو یہ جنت وچ گھنے میں دی یا جہنم وچ گھنے میں دی کتابوں میں چاندے حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے بہت محدث گزرے ایک دفعہ حاج تو آندے پن نیچے نے ایک بڑھی بیٹھی کل نہیں جگہ دے کتابوں میں چاندے بڑھی دے قریب من کے جب نے شاید انہاں کے شاید رستہ بھول گئی سی ون کیا کہنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتاب چاندے بڑھی جواب دیتے سلام قولا من رب الرحیم قرآن دی آیت پڑھی بڑھی نے جواب نہیں آکھا وعلیکم السلام قرآن دی آیت پڑھی انہاں سمجھے بھئی میں کو سلام دا جواب دیتے کیونکہ سورہ یاسین چے کہ جلے جنتی جنت وچ ویسے نوں اللہ دے طرف ایو سلام حاضی اللہ ہر کہیں کو نصیب کرے قرآن دی آیت پڑھیے حیران تھی گئے انہاں کے کلو آندے پہ ہو اگو قرآن دی آیت پڑھ کے اتم الحج والعمرۃ للہ انہاں معنی ہے کہ اللہ دے طرفوں حاجی کیتا کرو عمرے کیتا کرو جڑا حج عمرے چ کرے اللہ دے گناہ معاف کرنے دے قرآن دی آیت ہے کتوں آندی پئی ہیں وہ قرآن دی آیت پڑھیے اتو آدم میں پتہ لگ گیا بھئی آندھی حج کر کے پئی حج دا موسم ہے قافلے واپس پہ آنے لسا نہیں سی کہ حج کر کے قرآن دی آیت پڑھیے اچھا اتنے کیوں بیٹھے ہیں اور واقعہ بھی میں بھول گیا نہیں قرآن دی آیت پڑھیے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ان معنی جو کو اللہ بھلا دے او کو کوئی رستہ نہیں دکھا سکتا قرآن دی آیت پڑھ کے اشارہ کیتا رستہ میں بھول گیا قافلہ پچھڑ گیا میں بھول کے ہی بہ گیا قرآن دی آیت پڑھیے جواب نہیں تھا اور دن میں حیران تھا ورنہ پیچھے میں کنے ملنے اور قرآن دی آیت پڑھیے ادخلوا المصر انشاءاللہ آمنین ادھا مطلب قرآن دی آیا ہے کہ اللہ ایک نبی کو کہ شہر داخل تھی جڑا اگا آنے والا ہے انشاءاللہ اللہ امن عطا فرمائے قرآن دی آیت پڑھ کے اشارہ کیتے پہ جڑا اگو شہر آنے والا ہے میں ہوں شہر دیاں لیکن قافلہ پچھڑ کے ہی واسطے بیٹھیاں زبان نال کوئی نہیں آتا قرآن دی آیت پڑھی سی اور دن میں حیران تھیاں میں کہ اچھا اگر تھوڑی اجازت ہوئے تو میں اپنی سواری دے بلا کے کیونکہ اماں ہی بڑھڑی آئی میں تو قافلے تک یا شہر تک پہنچا دیواں اور قرآن دی آیت پڑھی آسنو فإن اللہ یحب المحسنین جڑا بندہ نیکی کرے اللہ نیکی کرانے والے کو پسند کریں دے آکو سبحان اللہ میں کہ بھی تیار ہے میں اپنی سواری دے ملائے تو لگام پکڑ کے آندا پیا اور سفر جو زیادہ آئی اما جھوپڑے اپنے ہس اٹھ دے اپنی سواری دے سوارے سفر زیادہ ہی میرا دل ہے کہ عربی وچ کوئی شعر آکھاں جنہیں شعر انہیں خوف خدا دے آخرت دی فکر دے میں عربی وچ کچھ اشعار گنگناون پہ گیا جنہیں فکر آخرت اللہ دی محبت ہے اتو بیٹھ کے فقرہ ما تیسر من القرآن او شعر پڑھنا لیا اگر پڑھن دا دل ہے تو رب دا قرآن پڑھدا جل تاکہ تو پڑھے تو میں سن دی ونجا کیونکہ جڑا رب دا قرآن پڑھے ایک جملے تے رب دا نے کیا عطا کرے دے فقرہ ما تیسر من القرآن قرآن دی آیت پڑھ کے کسی پڑھنا چاہنے بل اپنی زبان کو بند کر شعر نہ پڑھ میرے کو قرآن سنا تاکہ تیرا ایمان بنے میرا بھی ایمان بنے میں حیران تھی گیا بھی قرآن دی آیت پڑھیے جلے پہنچا اٹھائیں اور ایک قافلہ دور نظر آئے اور ایک جگہ بیٹھے تھے میں پوچھے اتنے کون ہے تیرا واقف اور قرآن دی آیت پڑھیے المال والبنون زینت الحیات الدنیا اے مال دے اولاد اے دنیا دی زینت ہے بنون دا لفظ جلے آکے قرآن دی آیت پڑھ کے میرے کو پتہ چلے بھی انہیں پتر نہیں دے وچ میں ول پوچھے بھی انہوں نے نا کیا ہے ادی اسماعیل و اسحاق و یعقوب وہ قرآن دی آیت پڑھیے ایک دنا ابراہیم ہے ایک دنا اسماعیل ہے ایک دنا یعقوب ہے میں من کیا کہ بھئی کوئی ہے ابراہیم اسماعیل یعقوب قافلے وچ او ترے نوجوان خوبصورت شکل والے با شریعت داڑھی والے چہرے دے نور او باہر نکلن تے ایویں آئی جویں کچھ بولے دے ودے من بخیر کیوں پریشان ہو بھئی ساری اما سارے نال ہی حج تو لیکن او قافلے کول وچھڑ گئی حکم بولے دے ودے ہیں اوہاں کہ او اما میرے نال گن کے جلے گن قافلے وچ ہن عبداللہ بن مبارک آدن میں پترا کو دیکھاں دے چہرے دے وجہ تے پوچھنا کو دیکھاں چہرے با شریعت نیک تے صالح قرآن دے قاری لگدے دین دے عالمان میں کسے تیری اما فلاں جگہ ملیے پہنچا کے واپس پیا لینا ابو اما نے ول قرآن دی آیت پڑھی ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا اپنے پترا کو قرآن دی آیت پڑھ کے دیے او جو میرے تے احسان کیتے تاکہ اپنی ماں کو ملا کے پیا دے حق ایویں ہے کہ اے بھی تھکا ودے کو کھانا دے پانی پلاؤ قرآن دی آیت پڑھی سی انہاں کہ نہیں میں نہیں کھانا میرے کو بھوکیا نہیں قرآن دی آیت پڑھ کے دیے انما نطعمکم بوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا کفورا اور احسان کرانے لیا اے کوئی احسان دا بدلہ نہیں کھانا تے کو اللہ دی رضا واسطے پہ کھونے ہے قرآن دی آیت پڑھیے میں کہ کتھوں آئی ہیں قرآن دی آیت پڑھیے میں کہ تے کیوں
بیٹھی ہیں قرآن دی آیت پڑھیے وننا کدے قرآن دی آیت پڑھیے پوتر تیرے کہڑے قرآن دی آیت پڑھیے ونجل پیا تے قرآن دی آیت پڑھیے دنیا دی کوئی گل نہیں کیتی عبداللہ بن مبارک لکھ دے اپنی کتاب وچ کہ میں انہاں دے پتراں کول پوچھے اے عورت ہے جڑی ہر گل قرآن پڑھ کے کیتے دنیا دی کوئی گل نہیں کیتی انہاں دے ساڈی ماں ہے قرآن دی حافظہ ہے تے دین دی عالمہ ہے 40-20 سال تو اساں دی زبان وچ کوئی دنیا دا کلمہ نہیں سنا جے دی زبان وچ نکلدے رب دا قرآن ہی نکلدا کرے انہاں مطلب ہے کہ اکثر وہ قرآن پڑھ دی دنیا دے گالی کم کریں گے بعض لوگوں نے کیویں چیز کہ بندہ 40 سال قرآن پڑھے بے گالی کریں گے اسی لیکن اکثر قرآن بے پوچھے بے خیر ہے کیوں وہ ہی واسطے میں قرآن زیادہ پڑھ دیا کہ جڑے زبان دے بول ہونے کل قیامت علی تولے ویسن تاکہ میری جو گال توڑی ونجے اندر وچ رب دا قرآن نکلے اور قرآن دی برکت نال اللہ میں کو جنت بھیج چھوڑے ارے سا غیبت تے جھوٹ نال اپنی زبان گندی کیتی ہے سب کو کوئی پتہ نہیں کیسے زبان نال کیا دے پے میرے بھائیو یہ زبان ہے جڑی جنت تے گھن دی جہنم حدیث پاک دی کتابیں چاندے حضرت عیسی علیہ السلام ایک دفعہ قبر کے گزرن رب ہونا کو معجزہ یہ دیتا ہے کہ قبر والے کو کم باذن اللہ مردہ کھڑا تھی قبر کھول ونجا مردہ کھڑا حضرت عیسی علیہ السلام دا معجزہ ہے ایک قبر کے گزرن پتہ لگے عذاب پیا تھی دے بل کافی عرصے بعد تم گزرن بیٹھے قبر جنت دا باغ ہے اللہ کو پوچھے نبی نے بھی اے کیا گال ہے انہاں کہ جلے بندہ فوت آئی ان دی بیوی امید نہ لئی تو پتر پیدا تھے وہ بولن دے قابل تھے ماں کہتے کو دین دی تعلیم دینیا اور جنہیں کل بلاس انہیں پہلی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے ان دے پتر دی زبان چ جو بسم اللہ نکلے نہ ہوں دے پڑھن دی برکت ہوئی قبر دا عذاب ختم فرما چھوڑے ایک جملہ میرے بھائیو کلمہ طیبہ زبان نکلے 100 سال دا کافر مسلمان تھی میرے ایک کلمہ اور میں تیرے کو پوچھا کہ کلمہ نکلے لیکن حقوق نال بے اس نماز دے فرض کتنے آزاد جاننے روزے اپنا وضو دے فرض کتنے دسیں دے بیٹھے ہوندے میں تیرے کو پوچھا اے دسو کہ کلمے دے فرض کتنے کلمہ جو ایسا پڑھ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان تھی گئے نہیں علماء لکھے حقوق دے نال جڑا کلمہ پڑھے او مسلمان ہے ورنہ کافر یاد ہیں اور سے یاد ہے انا محمد رسول اللہ لا الہ الا کافر یاد ہیں یہ کون یاد ہیں بولو وہ یاد ہیں لا الہ الا اللہ اسے نہیں منے دے اور زبان چ دے یاد ہیں محمد رسول اللہ نہیں منے دے زبان چ کلمہ تے ہنارے کئی دفعہ نکل گئے لیکن پڑھن نال نہیں پورے حقوق نال جڑا پڑھے اور کلمے دے حقوق کتنے ہیں کوئی بھائی دسا سکدے میں تو کچھ نہ کوئی گل نہیں کلمے دے حقوق ہیں 5 کتنے ہیں بولو وہ پورے حقوق نال جڑا کلمہ پڑھے 100 سال دا کافری پڑھے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے زبان چ وہ 5 حقوق ہیں کلمے دے اور اسا اپنے گریبان جھاکوں کہ اسا حق دیتے یا کہن دیتے اگر دیتے ٹھیک ورنہ یہ فکر کی کرو سب تو پہلا کلمے دا حق ہے اقرار باللسان کلمے کو زبان نال ادا کیتا وجے ایک بندہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیتی ہے اور دل سمجھ دے بھئی قرآن صحیح ہے یہ سب کو ٹھیک ہے جناب ابو طالب جو نبی سے چچان کیا نبی سے محبت کیا نہ کریں بولو جلدی بولو کیا شیب ابی طالب نبی سے ساتھ کیا نہیں تھا کیا دشمنوں کو نہ جان میرے بھتیجے کو کوئی گال نہ کی کرو میرا بھتیجا سچا ہے کیا نبی سے ہر ویلے ساتھ نہیں تھا جیلے کوئی کافر امنا ابو طالب ابو آوے اتنی محبت کی تھی اور یاد ہے بھتیجا تو سچا ہے اور واقعی اللہ پاک دے بیت اللہ دی بڑی خدمت کرنے اللہ کو مننے تک کرنے لیکن بسو زبان نال اقرار کیتا ہے آج ایمان ابو طالب دے بیسوں پہ چل دیں بے ادبی جائز کوئی نہیں کیونکہ نبی سے پیارے چاچن ساتھ رہتے نبی سے فرمایا کلمہ پڑھچا میرے کان وچ اقرار کر دلوں تے منی ودیں کہ میں بھی سچا واقعی اللہ ہے ذرا اقرار کر تاکہ میں کان نال سن کے قیامت تک نہیں تیرے ایمان دا گواہ بن جاں ہن کلمہ کان نال نہیں پڑھا لوگ آتے نہیں دلوں مننے ودے ہیں کلمے دا سب تو پہلا حق ہے اقرار باللسان کہ بندہ سب کو آکے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول حضرت عمر سائیں کو جو نبی فرمائے پیان عمر کلمہ دے پاڑگی دئی لیکن حال یہ سب پوشیدہ رکھی پیان کئی صحابہ کو آکے اظہار نہ کرائے ورنہ کافر توڑے تو ظلم کرے سن حضرت عمر سائیں فرمائے کلمہ ہی پڑھا بل اپنے ایمان کو لکاما چاہ بل عمر کا کیا فائدہ پہاڑ دی چوٹی دے کھڑا چاہیے کیا کہ او کافر و ظالمو صحابہ تے مارن والے تے ظلم کرن والے آج عمر کھڑا چاہیے کہ اقرار پیا کریں دے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول اقرار کیتے آج تو بعد اللہ دے علاوہ معبود کوئی نہیں محمد دے بعد میرا محبوب کوئی نہیں اقرار باللسان زبان نال اقرار کرے یہ سب تو پہلا حق ہے اور ابو طالب اقرار نہیں کیتا ہی واسطے محبوب فرمایا جہنم میں گئے لیکن سب تو گھٹ کو عذاب تھی کیونکہ میرا ساتھ بڑا رہتے میں دعا بڑی کیتی ہے جتی جہنم دی پوائی ویسی جن دی وجہ تو دماغ کھول رہا ہے نظر آ یہ سب تو ہلکا عذاب ہے اقرار نہیں کیتا دوجا حق کلمہ دا ہے تصدیق بالقلب زبان نال اقرار کرے دل نال تصدیق کرے کہ جو میں اقرار کیتے ٹھیک ہے اور عبداللہ بن ابی زبان نال اقرار کریندا یا کوئی نہ کریندا بولو عبداللہ بن ابی نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا لیکن دل وچ نہ منیندا ہی واسطے زبان نال اقرار ہے انہاں زبان نال نہیں کیتا دلوں مننے مسلمان کوئی نہیں
انہیں زبان نال کئی دفعہ اقرار کیتے لا الہ الا محمد رسول اللہ، پہلی صف دے نمازی کھڑا تھی کہ سنو نبی دا خطبہ جو کہ نبی فرمائے سی سچ، لیکن باہر نکلا دے نہیں جو کہ جا کے جھوٹ کی سی، اقرار باللسان کئی دفعہ ہے، تصدیق بالقلب کہنی کہ دلوں کوئی نہ مننا سی، ہی واسطے فرمایا بھاویں زبان نال لاکھ دفعہ پڑھ، دل وچ اللہ دی توحید دے محمد رسول اللہ دا ادب احترام کہنی، دار اسلام تو خارج ہیں، زبان نال اقرار کر، دل نال تصدیق کر، ایک دوجا حق تو پورا کیتے کرے۔ تیجا حق کیا ہے کلمے دا؟ تیجا حق اے ہے کہ کلمے دے تلفظ زبان چو ٹھیک کر دیں۔ ایک بندہ پڑھی ودے دلوں منی ودے لیکن الہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الہ الہ سن دے نہیں دیکھتا میں نے فوت کی تھی یہ 5-6 بندے ہو جائے بیٹھے ہیں بزرگ ہونا کو جا کے کلمہ پڑھو چاہے سناؤ الہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ماجھے کوئی لا الہ الا اللہ محمد در رسول اللہ، کوئی لا الہ الا اللہ محمد در رسول اللہ، ایک بندے دے لا پہ گئے دور کیوں آدھے نعوذ باللہ کو یہ پتہ نہیں عربی وچ لا الہ الا اللہ محمد در رسول اللہ پڑھ دے، مگر میں آج آکھنا نہیں ہوں کلمہ پڑھے دلوں تصدیق کی کرے کلمے دے لفظ ٹھیک ہے نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ایک مسئلہ سمجھ گئے نو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان میں پڑھے والی ٹھیک ہے نہیں پڑھا، پہلا لام الف 4 حرفی مد ہے، 4 حرفی کا مطلب ہے کہ اتنا لا کو لمبا کرو لا الہ ایک کلمہ ہے، اگر لا الہ لا الہ الا کوئی بندہ لا الہ الا کے نہیں مسلمان تھی سکتا، لا الہ لام کو ذرا چھکے 4 حرفی مد یعنی 4 انگلاں کھولو، اتنی دیر اس الہ کو چھکنا فرض ہے، کلمے دے لفظ درست کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اقرار باللسان تصدیق بالقلب، کلمے دے لفظ درست ہویں۔ اور تساں سنو لوگوں کو الہ الا اللہ کوئی اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پڑھی میں دے کلمے چ اضافہ کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے دے لفظ درست ہویں۔ اگر 50 بندے کو سنو دے وچ 30-40 بندہ یہ ہیں جن دی زیر غلط ہے، کہیں دی زبر غلط ہے، کہیں دے پہلا مد غلط ہے، ایک کلمے دے لفظ درست کرنا ایک کلمے دا تیجا حق ہے، اگر پڑھا ہی سی دل و تصدیق ہے لفظ درست نہیں کیتے تو لوگوں دے ہاں مسلمان ہے رب تعالیٰ دا ایمان قبول نہیں کر سکتا، ہی مستے کلمے دے لفظ درست ہویں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ لفظ بھی درست ہویں پڑھے بھی صحیح دلوں بھی تصدیق ہوئے۔ چوتھا حق کلمے دا یہ ہے کہ معنی مفہوم دا ہی پتہ ہوئے بھی میں آدھا کیا کھڑا اور لا الہ الا اللہ پڑھے سی دل و تصدیق کی کرے یا علی مشکل کشا پیرانے پیر بیڑا دھک باول حق دے بیڑا دھک لے پتر دے دے ککڑ یا رسول اللہ مدد یا موئنین دی چشتی لگا دے پار کشتی ککڑ شاہ دے ٹالی شاہ دے پتہ نہیں کڑے کڑے شاہ مشکل کشا بنے کھڑے یہ مننا بھی ہے لفظ بھی ٹھیک ہیں دل و تصدیق کی کھڑے لیکن معنی مفہوم دا کو پتہ کوئی نہیں۔ معنی مفہوم یہ ہے لا الہ الا اللہ عبادت دے لے کے تے رب رحمان ہے، اطاعت دے لے کے تے محمد مصطفیٰ ہے، عبادت اونی چلسی اطاعت انہی چلسی، او کو خدا منے سوں ایک محمد مصطفیٰ منے سوں، او کو معبود سمجھ سوں ایک عابد سمجھ سوں، مشکل کشائی ہوئے حاجت روائی ہوئے عالم الغیب ہوئے بگڑی بنانے والا ہوئے ساری کائنات دے قادر کریم ہوئے ساری کائنات دا کار ساز ہوئے ساری کائنات دا مدبر ہوئے بیٹا دیمن والا ہوئے بیٹی دیمن والا ہوئے عزت دیمن والا ہوئے ذلت دیمن والا ہوئے او عالم الغیب ہے ان دے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، او حاضر و ناظر ہے ان دے علاوہ کوئی حاضر و ناظر نہیں، او مشکل کشا ہے ان دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، او بگڑی بنانے والا ہے ان دے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا معنی مفہوم کو سمجھ کے پڑھے۔ ایک بندہ کلمہ پڑھی کرے لیکن عقائد شرکیان، کلمہ پڑھی کرے لیکن گالی شرکیہ کرے دے، عقائد شرکے زبان شرکے کردار شرکے، کملے گھوڑے دے سامنے کملے جانور دے سامنے کملے قبر دے سامنے کملے ڈنڈی دے سامنے کملے کنڈی دے سامنے کملے درخت دے سامنے کملے زندہ دے سامنے کملے مردہ دے سامنے کملے نبی دے سامنے کملے ولی دے سامنے کملے کوئی پتھر دے سامنے کملے سورج دے سامنے کملے چک دے سامنے اپنے آپ کو جھکائی کھڑے تے قبراں کول کھڑا منگدے۔ فرمایا کلمے دا چوتھا حق ہی پورا نہیں کیتا اور ظاہری طور تے کلمہ ہی پڑھے کھڑا اقرار ہی کرے کھڑا، رب دے ہاں ایمان قبول کوئی نہیں۔ ایمان ہوے قبول ہوسی کہ کلمہ ہی پڑھے عبادت رب دی کرے اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن یہ حق وچ کتنے بندے نکل گئے کہ اگر 100 بندہ کھڑا سی 5 حسین یا اللہ مدد باقی سارے ماشاءاللہ تو ایمان علیہ ہوئے حسین۔ فرمایا ایمان نہیں سمجھا مفہوم نہیں سمجھا۔ اگر ایک معمولی گال ہو گیا تو حضرت عمر ادو کھڑے ہوئے نا ماما اڈو بیا کھڑا ہویا، اگر معمولی گال ہو گیا تو حضرت علی سے ادو کھڑے ہوئے نا حضرت عقیل اڈو کھڑے ہوئے نا، اے معمولی گال ہو گیا تو نبی سے ادو کھڑے ہوئے نا حضرت عباس اڈو کھڑا ہویا، اے معمولی گال ہو گیا تو حضرت سعد اڈو کھڑے ہوئے نا پیو اڈو کھڑا ہویا، اگر معمولی گال ہو گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف ابو بکر کو یہ نہ کیا تو میرا پیو آنا کیوں چھوڑے می، تو اے معمولی گال ہو گیا تو ابو بکر انہیں کیا تو میرے کو پیو سمجھ کے چھوڑ دیتی، رب کعبہ کی قسم ہے اگر تو میری تلوار دے زیادہ چاہیا میں تے کو پتر سمجھ کے چھوڑا نہ محمد دشمن سمجھ کے قتل کر چھوڑا، او منن واسطے تیار نہیں، اے اللہ دے نبی کو چھوڑن واسطے تیار نہیں۔ کلمہ یہ چیز ہے ورنہ کوئی چیز جنگ گئی ہی واسطے معنی مفہوم نہ سمجھے۔ چوتھا حق ہے اور پنجواں حق سنو، پنجواں حق یہ ہے کہ کتھائیں کوئی بندہ کلمہ کفر چ آکھے یا ایسا جملہ آکھے جن میں شرک پاتا وجے، پنجواں حق ایک کھڑا تھی کہ فوراً تردید کرے کہ تو جھوٹ کھڑا بولنے اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کچھ نہیں۔ کلمہ کفر دیا شرک دا سنے نہ
تے آکھے ہی نہ، اگر آکھے سی والی کافر ہے، اگر کلمہ کفریہ یا شرکیہ سن کے خوش تھی کہ بیٹھے رہ گئے اتنے کھڑا تھی کہ آنکھ نہیں سکا کہ تو جھوٹ کھڑا بولے نے، فرمایا ایک دار اسلام جو خارج چی چکے، کلمے دا پنجواں حق ہے کہ کوئی بندہ آ کے شرکیہ گال کرے، ایک کھڑا تھی کیا کہ تو جھوٹ کھڑا بولے نے، اللہ دے علاوہ مشکل کشائی کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ حاجت روائی کوئی نہیں۔ لیکن اساں بہ کے کئی گانی سن کے ماشاءاللہ اٹھ کے آوے نے، اور کلمہ کفریہ کتنے سے زبانی چبک کر دیں، کہیں نہ جھگڑا تھی پہ وہ بیچارے داڑھی جو ہے یہ سارے بے ایمان ہیں۔ فرمایا جملہ اے آقا دار اسلام جو خارج تھی ویسے یہ سارے ڈڑھیل بے ایمان، نعوذ باللہ۔ تیری بکواس کتنا تک چلی گئی؟ نبی سین یار اولیاء اللہ بزرگان دین سب کی داڑھی مبارک ہے، داڑھی ڈڑھیل سارے بے ایمان ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ جملے ایسا زبان چک دینے بھائی وہ بندہ غلط ہے، داڑھی دا کیا جرم ہے؟ تے داڑھی دی توہین کر کے سونے نبی سے توہین کر چکے۔ ہاں کہ کرانے جی میں خدا دے پچھواڑے رہنا اور اتنا دور خدا دے پچھواڑے، فرمایا جملہ دے میں معمولی سمجھ کے آپ چھوڑی دار اسلام جو خارج تھے گئے۔ اللہ دا کوئی پچھاڑا ہے اور علیم بذات الصدور وسع کچھ السماوات والارض، رب دے سب کچھ نگاہ وچ اللہ بے مثال ہے۔ اے جملے نہ کر کہ رب دے پیچھے ہے، نعوذ باللہ۔ صحیح شریعت کا یہ مسئلہ ہے، اور رکھو یا شریعت کو پڑھا جیب وچ سارے واسطے صرف شریعت کھڑی ہے۔ فرمایا جڑا یہ کہ نہ رکھو شریعت کو پڑھا ادارے اسلام جو خارج تھی بھائی نہ کرنا گناہ ہے، لیکن رکھو شریعت کو پڑھے اے مسئلے سے سارے واسطے حدیث قرآن پڑھے بیاں واسطے کوئی نہیں۔ ظالمہ تو جملہ کٹ کے کلمہ پڑھنے کے باوجود ہی دار اسلام جو خارج تھی گئے۔ ایمان یہ چیز نہیں رکھ شریعت کو پڑھے، ایمان دے یہ چیز نہ ہے کہ ختیجہ پریشان بیٹھی ہوئے، پوتر چھوٹا فوت تھی گیا ہوئے، اکھی وچوں ہنجو آون تے میرے نبی جو آونن حضرت ختیجہ کو روندا ہے کہ ختیجہ خیر ہے کیوں روندی بیٹھی ہیں؟ پوتر پیا یاد آندے معصوم دنیا تو چلا گئے پتہ کیویں ہوسی۔ محبوب فرمایا ختیجہ گھبرا نہ، تیرا پوتر جنت وچ مزے ودا کریں دے، اگر تو آکھیں تو میں رب کو دعا کرے نا رب سارے پردے ہٹا کے تے کو دکھاوے چا۔ اما ختیجہ آ کے مسکرا کے محبوب دیکھن دی ضرورت نہیں، تساں جو فرما دیتے میرے کو دیکھن دے شک ہو سکدے، محمد دی زبان دے کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اے ایمان تو آکھ بھی رکھ شریعت کو پڑھے، اے موزنی چھتا کیا کرے۔ بعض علماء نے بلکہ کتابیں لکھیں کفر جملے خدا کا نام لو زبان کو سنبھال کے استعمال کیا کرو۔ مجھے جملہ علماء نے لکھے ایک بندہ برش کھڑا کریں دے، ایک بندہ مسواک کھڑا کریں دے۔ مسواک میرے نبی دی سنت ہے، ہاں نہ کر برش کھڑا اپنی مرضی ہے، لیکن وہاں پہ تو ایک کاٹھا لکڑی کھڑا مرے نے ایک کو پرا کر برش استعمال کر، یہ جلے آکے نا کاٹھی دے لکڑی نبی دی سنت کو دار اسلام جو خارج تھی ویسے، کیونکہ اس مسواک دی توہین نہیں کی تھی، میرے نبی دی توہین کر چھوڑی۔ ایک بندے نے ایک کتابوں میں واقعات لکھے ہیں، انہیں ایک لکڑی چاہتی مانگی، یہ لکڑی سنت ہے، یہ خود میں اپنی بشاپ علی جام رہا نعوذ باللہ۔ یہ کتابیں محدثین جو علماء نے حدیث کی شروعات چاہ کے پڑھو، میں ایک بشاپ علی جام ایک کاٹھے سنت نبی دی اجنوں بشاپ علی جا منہ چ کڈے رب بشاپ علی جا کینسر نازل کر دیتے، تڑپ تڑپ کے مرے کہ میرے نبی دی سنت کھڑا مذاق نہیں۔ علماء کتابیں لکھے میرے نبی دی حدیث ہے، طالب علم جلے علم حاصل کرن ونجے ان دے قدماں تلے فرشتے نورانی پار وچ نے، راکو سبحان اللہ۔ ایک بندہ آندا پہ اور ان چیز کو منیندا نہیں کیویں فرشتے پار وچ آویں، حدیث پا کے جاندے مولانا عبد الرحمان مبارک پوری تحفۃ العاضیہ لکھے، ایک بندہ ہے وہ طالب علم جو ویندے پیان مولانا یحییٰ بڑے بہت بڑے محدث گزرے انہوں کو یحییٰ الساجی محدثن نال طلباء ویندے پیان آدے ارفعوا ارجلکم لا تکسروا اجنحۃ الملائکہ، تیرے نبی فرمایا فرشتے پر وچ نے تساں جو توڑ دے ویندے ہو تے فرشتیاں دے پر توڑے ویندے انہاں مطلب ہے کوئی حدیث نہیں ہے جھوٹ بڑی وندے اجن انہیں جملہ زبان وچ کڈے پیر نہیں چا سکا۔ مولانا عبد الرحمان مبارک پوری فرمائے اتھے ہی اللہ نے دوے ٹنگا شل کر دیتن کہ بدبخت میرے نبی دی حدیث دے خلاف پہ بھونک رہے ہیں، تیری زبان دے شک ہو سکدے محمد دی زبان دے شک نہیں ہو سکدا۔ ہی مستے کلمے دا حق ہے، کفر جملہ نہیں آکھنا۔ جڑے تساں دے اساں سارے بیٹھ کے انڈیا دے سارے گانے سننے ہیں، علماء نے مستقل کتاباں لکھن، انڈیا دے کئی گانے ایسے ہیں جڑے کفر جملے ہیں، اوتھے بیٹھ کے جڑے سے بیٹھا ہلے نہ ہونے تے اوے تو جملے تو درایا بیٹھا ہونے۔ علماء نے کئی سو سینکڑا گانے دی لسٹ بنا کے رکھی ہے کہ جڑا ایک گانا تو سنے دے اون تے جھوم پوے دے اون دا غیرت نہ جاگے، او گانا سنن دے بعد دار اسلام وچوں خارج تھی ویسی جن دے وچوں بعد تساں سنا سی مجھے سجدے کرنے کا دل کرتا ہے تجھ کو، مجھے میں طواف کروں تیرا اتنا حسن زیادہ ہے۔ اتنے علماء نے گانے لکھے، قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار، آج ہی بازار سے گونجا پہ آئی میرا دل تڑپے باہر نکلا تو بند کر دیتے بدبخت۔ علماء نے کتابیں لکھے قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار، اے آج ہی بازار پہ گوندا آئی۔ علماء نے جڑے گانے لکھے ہندے وچ اے وی گانا لکھا پہ انہاں مطلب ہی کئی سمجھا ہے، انہاں مطلب اے ہے رب نے سارے کام چھوڑ کر کے ہر پاس بے پرواہ رب تھی گئے، رب کو باقی کائنات دا پتہ کوئی نہیں، فرصت رب کڈ کے تے تیری طرف توجہ کیتے باقی کئی کائنات دا رب کو پتہ کوئی نہیں، فرصت سے بنایا قدرت سے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار۔ انہاں مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے پوری کائنات کو بھول کے صرف تے کو بنائے، باقی کائنات دا رب کو پتہ کوئی نہیں۔ اے گانے تے کو لائے تے جھومے تیرے تے رب بھی لعنت پیا کرنا ہوندے، رب کہیں کو بھولدا نہیں، رب کہیں کو اوڈر نہیں تھیندا، رب پوری کائنات دے قادر بھی ہے، رب حاضر بھی ہے، رب ناظر بھی ہے۔ ہی مستے ایک کلمے دا چوتھا حق ہے، پنجواں حق کہ کلمہ کفر سننا بھی نہیں دے زبان چوں آکھنا نہیں۔ اے پانچ حق کلمے دے پورے کیتے نہیں تے مسلمان ہیں، ورنہ جتنا مرضی پر دار اسلام جو خارج تھی ویسے
ہی واسطے حقوق ادا کیتے کرو. کہ پہلا حق کہنے سے میں گل ختم کرنا پیا یاد کر گنو اقرارم باللسان زبان نال پڑھو ول ول پڑھو. ہی واسطے محبوب فرمایا جددوا ایمانکم ایمان دی تجدید کیتی کرو. کوئی جملے یہ کٹ گن سو تو دار اسلام جو خارج تے کھڑے ہو ایمان دی صحابہ کے کئی ون جددوا فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پردے راگے کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دعا کیتی کرو کہ اللہ انجانے وچ ہو سکتے کوئی جملے کٹ چکا ہوا جیڑی وجہ تو میری زبان میرے دار اسلام چ مخارج تھی گیا ہوا اللہ میرے کمی کوتاہی کو معاف کر میرے ایمان دی حفاظت کیتی کر. لوگ لڑنے واسطے تیار تھی ونے میرے کو یاد ہے ایک دفعہ کہ نہیں یعنی غازی گھاٹ پہ کیوں بولے کھیردیا سے بیٹھ گئے سے اور ڈر جو لگے پے انہیں کوئی وجہ گانا چلایا کہ میں اپنے یار کو سجدے کروں تو اس نے گانا چلایا میں چھوڑ کے چلا گیا اتنے کو میں بدبخت کیا تو لکھا دار اسلام جو خارج علماء نے کتابیں لکھیں اور دو چار چھوڑ اوکے چیمن منر پہ آ گئے میں ہی شور مچایا آخر بندہ انہوں کے گال ٹھیک کرے نہ کرے لیکن یار صاحب کو پتہ کوئی نہیں یہ جملے سے زبان جو کڑے لیکن دار دنیا کفر بڑا ظالم ہے سارا ایمان چھکن واسطے یہ جملے اکوان جڑے بندہ دار اسلام جو خارج تھے خیال کیتا کرو. ہی واسطے پہلا حق اقرار باللسان دوسرا حق ہے تصدیق بالقلب چوتھا تیجا حق ہے کلمے دے لفظ ٹھیک ہوون اپنے بھی ٹھیک کرو بالنگ دی ٹھیک کرو گھر نہ کوئی پوچھا کرو لا الہ الا اللہ اعلان کو چھکنے الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمے دے لفظ کو ٹھیک کرو. چوتھا حق یہ ہے کہ معنی مفہوم دا پتہ ہو میں آکھا کیا ہے. پنجواں حق یہ ہے نہ کلمہ کفر شرک آکھنے نہ سننے جتا کوئی کلمہ شرک آکھے ان کی تردید کرنا مسلمانوں تے فرض ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سارے حقوق ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے.